ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الأمن في البلاد والأمان، ولك الحمد على نعمة الصحة والعافية في الأبدان، لك الحمد على نعمة العلم والعرفان، ولك الحمد على مجالس الذكر والإيمان. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ولك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يرفع ومن عمل لا من عمل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك يا ربنا من المأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم وأسألك خشيتك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسلامی طریقے سے آپ سب کو ہم سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ دعویٰ سینٹر کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا پرتپاک استقبال ہے۔ ہماری پرخلوص دعائیں، نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب ناظرین کو، سامعین کو، مشاہدین اور مشاہدات کو دین اور ایمان پر قائم رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ہر قسم کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں میں، آپ کے اعلی اولاد میں، آپ کے خاندان اور کنبے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا موضوع نہایت اہم موضوع ہے، اور آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں وہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے آج ہر طرف سے بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں، موسلا دھار بارش کی طرح۔ تو سب سے بڑا فتنہ اس روئے زمین پر جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتارا ہے اس وقت سے اور آخری انسان جو اس دنیا میں آئے گا اس وقت تک جو فتنہ، سب سے بڑا فتنہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس فتنے کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، قیام اللیل ہو، اشراق کی نماز ہو، صلاۃ الاوابین ہو، کوئی بھی نماز آپ نے پڑھی ہے تو تشہد میں جب آپ بیٹھتے تھے تو درود ابراہیمی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ ہے دجال کا فتنہ اور اس کی شر انگیزیاں۔ محترم ناظرین اور سامعین، دجال کون ہے؟ اس کی جسمانی علامتیں کیا ہیں؟ اس کے اوصاف کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی رہنمائیاں، ہدایتیں، توجیہات اپنی صحیح احادیث میں ارشاد فرمائی ہیں، جس کی روشنی میں اس کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اوصاف کے ساتھ اس کو موصوف کیا ہے وہ ایک بھاری بھرکم عظیم الجثہ انسان ہے، اور روئے زمین پر اس وقت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تھی تو بہت سارے صحابہ کرام، بہت سارے حضرت تمیم داری کے ساتھ میں 30 کے قریب ان کے ساتھیوں نے ایک بند جزیرے میں اس کو دیکھا ہے۔ اس کا صفت، اس کے اوصاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو قصیر افحج، اس کا جسم تو بھاری بھرکم ہوگا، عظیم الجثہ ہوگا، لیکن اس کا قد انتہائی چھوٹا ہوگا۔ پنڈلیوں کے درمیان دوری ہونے کے سب باعث اس کی چال عیب دار ہوگی۔ جعد، اس کے بال سخت نرم اور سیدھے نہیں ہوں گے بلکہ سخت کھردرے اور گھنگریالے قسم کے ہوں گے۔ جفال الشعر، اس کے بال گھنے ہوں گے۔ مطموس العین، بجھی ہوئی آنکھ پھولے ہوئے انگور کے مانند، یعنی وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ ہجان، اس کے رنگت بھی آپ نے بتا دی کہ وہ سفید رنگ والا ہوگا۔ اجل الجبہہ، اس کی پیشانی چوڑی ہوگی، نہایت کشادہ پیشانی والا ہوگا۔ مکتوب بین عینیہ کاف فا را، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن اچھی طرح سے پڑھ لے گا، جس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تو وہ بھی پڑھ لے گا۔ عقیم لا ولد لہ، وہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی
بانجھ ہوگا، اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو آپ نے یہ جو اس کے اوصاف سنے اس سے پتہ چلا کہ وہ ایک پست قد، مضبوط جسم والا، بھاری بھرکم جسم والا، بڑے سر والا، کشادہ پیشانی والا، اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی، جبکہ بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوگا، بال اس کے گھنے اور گھنگریلے ہوں گے، جلد اس کی چمڑی اس کی سفید ہوگی، اس کے دونوں پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کی چال عیبدار ہوگی، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا، کافر لکھا ہوا ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے کے باوجود اپنے پیشانی پر لکھا ہوا کافر کا لفظ مٹا نہیں سکے گا۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، جب وہ انسان کی قبیل سے ہوگا، انسانی نسل سے ہوگا، تو اس کی قومیت یا وہ کس نسل سے ہوگا، کس قومیت کا وہ حامل ہوگا؟ تو دجال یہودی النسل ہوگا۔ اسی طرح سے ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ آتا ہے، دجال ظاہر ہوگا تو اچانک ظاہر ہوگا، اور اس وقت ظاہر ہوگا جب اس کے چرچے منبر و محراب سے غائب ہو جائیں گے، نہ علماء اس کے تعلق سے کچھ بیان کریں گے، نہ کوئی اور اس کے تعلق سے کوئی گفتگو کرے گا۔ اس کے خروج کا اصل سبب کیا ہے، اور اس وقت وہ کہاں ہے، اور کس پوزیشن اور کس حالت میں ہے، کیا اس کو کسی نے دیکھا ہے، اور دیکھا ہے تو کس قبیلے کے لوگوں نے دیکھا، اور کتنے تعداد میں لوگوں نے اس کو دیکھا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو ہمارے درس سے۔ دجال کے خروج کا اصل سبب کیا ہوگا؟ جب اس کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اس کو انتہائی شدید غصہ آئے گا۔ اس وقت تو وہ کس پوزیشن میں ہے، تو اس کی پوزیشن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا پورا جسم سخت لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے پیر تک، اور جب اس کو شدید غصہ آئے گا، اور غصے کے بعد جب وہ پوری طریقے سے اپنے وہ جھٹکے دے گا، تو اللہ کے حکم جب ہوگا تو اس کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، وہ دنیا میں نکلے گا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ ایک غیر آباد جزیرے میں ہے۔ یہ مختصر سا جواب ہے، بعد میں احادیث کی روشنی میں جب آپ حدیثیں سنیں گے تو تفصیلی جواب بھی اس کا آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت تمیم داری کی جو حدیث ہے جس میں دجال اور جساسہ والی حدیث ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک سمندری جزیرے میں قید ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھا، ایک عظیم الجثہ شخص ہے۔ تمیم داری ان کے 30 ساتھیوں نے اسے دیکھا ہے، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ان کے اور دجال کے درمیان میں کافی طویل گفتگو ہوئی۔ صحیح مسلم کی کتاب الفتن میں بڑی طویل روایت ہے، اس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں شروع میں مقدمے کے طور پر۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دجال، ان کے سامنے جب گفتگو ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں۔ آخر میں دجال نے ان سے بہت سارے سوالات کیے، جوابات ملنے پر آخر میں اس نے اپنا تعارف بتایا کہ میں مسیح دجال ہوں، جب میرے نکلنے کا وقت آئے گا تو شدید غصے کے عالم میں جھٹکا دوں گا تو زنجیریں ساری ٹوٹ جائیں گی، اور میں نکلوں گا تو پورے روئے زمین کو صرف 40 دنوں کے اندر راؤنڈ ڈالوں گا، سوائے مکہ اور مدینے کے۔ مجھے وہاں جانے پر پابندی ہوگی، جانے پر روک لگی ہوئی ہے۔ وہاں کی ہر گھاٹی پر، ہر راستے پر اللہ کے فرشتے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہوں گے۔ جب بھی کسی راستے سے مدینے میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اسی طرح سے مکہ میں
فرشتے اس کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ ان دنوں میں مدینے کے 7 مین گیٹ ہوں گے، 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے سے وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، تو فرشتے اس کا سر، اس کا رخ شام کی طرف موڑ کے کہیں گے اس طرف جاؤ، اس طرف تمہیں آنے کی کوشش مت کرنا۔ تو یہ صحیح مسلم میں ساری تفصیل آپ کو ملے گی۔ اسی طرح سے دجال کے نکلنے کے تعلق سے وہ کیسے نکلے گا، حضرت صحیح مسلم ہی میں ایک روایت موجود ہے کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں، حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کے ایک راستے میں ابن سعید یا ابن سیاد سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہیں جا رہا تھا، میں نے اسے ایک ایسی بات کہی جسے وہ غصے میں آ کر اس قدر پھول گیا کہ اس کے وجود سے سارا راستہ بھر گیا۔ یہ ابن سیاد کون ہے؟ وہ ایک یہودی لڑکا تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ وہ کہانت کیا کرتا تھا، کاہن تھا، اور یہودیوں سے اس کو سحر اور جادوگری وراثت میں ملی تھی، تو اس کے پاس مختلف قسم کے شیاطین آیا کرتے تھے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو غصہ دلایا تو غصے کے عالم میں وہ اس قدر پھول گیا کہ سارا راستہ، اس کے جسم پھول گیا تو سارا راستہ بھر گیا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین تھیں، ان کے پاس اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے پہنچے ہی تھے۔ انہوں نے کہا ہاں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خبر لگی ہے، تم نے ابن سیاد کو غصہ دلایا ہے۔ بھائی جان، میں نے اللہ تم پر رحم کرے، آپ نے اسے غصہ کیوں دلایا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال اس وقت اپنی قید سے نکل پائے گا جب اسے شدید غصہ آئے گا۔ لوگ ابن سیاد کو بھی دجال سمجھتے تھے، یقیناً وہ بھی ایک دجال تھا، لیکن دجال اکبر یا مسیح الدجال نہیں تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دجال اکبر سے پہلے 30 دجال نہ آئیں، تو ان 30 دجالوں میں سے ابن السیاد بھی ایک دجال تھا۔ تو یہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ دجال جب نکلے گا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، وہ دعوے کرے گا بہت سارے، اور ان دعووں میں 2 دعوے بہت اہم ہیں۔ پہلا دعویٰ تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا میں نبی ہوں، اور سارے لوگ جب جھٹلائیں گے نبی ہے تو وہی کہا یہ کیسے آتی ہے بتاؤ، لوگ پوچھیں گے تو پھر نبوت کا دعویٰ چھوڑ کر ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، کہے گا میں انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ تو دجال پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر ربوبیت کا دعویٰ بھی کر بیٹھے گا۔ وہ کہے گا کہ میں رب العالمین ہیں، مجھ پر ایمان لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو پہچاننے کے لیے کہ وہ رب نہیں ہے، وہ دجال ہی ہے، پہچاننے کے لیے بتایا کہ اللہ رب العالمین کی 2 مبارک آنکھیں ہیں، نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت آنکھیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے خبری صفات، ذاتی صفات، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ دجال کی دونوں ہی آنکھیں عیب دار ہوں گی، دونوں ہی آنکھیں عیب دار ہوں گی۔ ایک آنکھ جو اس کی بائیں آنکھ ہے، موتیا آنے کی وجہ سے وہ بالکل سفید ہو چکی ہوگی، اس سے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اس کی داہنی آنکھ، رائٹ سائڈ والی آنکھ، اس میں وہ اس قدر ابھری ہوگی جیسے انگور کا دانہ جو ہے ابھرا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے باہر آئے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی دونوں مبارک آنکھیں، اللہ کا مبارک چہرہ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے اللہ کے مبارک چہرے میں، اور اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو دجال کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اگر اس کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں، وہ تمہارا رب نہیں ہو سکتا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ اعور نہیں ہے، کانا نہیں ہے، بے عیب ہے اللہ کی ذات، اور دجال کی ذات وہ عیب دار ہوگی۔ الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، بے شک دجال کانا آیا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو دجال کو مسیح الدجال کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا۔ دجال نہیں، بس مسیح الدجال۔ جب ہم تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دجال ملعون سے پناہ مانگتے ہیں تو اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح الدجال کہتے ہیں۔ تو مسیح دجال کا معنی کیا ہے؟ مسیح دجال کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، ممسوح کے معنی میں، وہ ناکام ہوگا اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اس کے نام کے بارے میں مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ مسیح نے مسیح ہے، مسخ کیا ہوا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا نام مسیح اس لیے رکھا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے گا، چلے گا، پھرے گا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ مسحت الارض، میں نے زمین کی پیمائش کر لی، یعنی زمین کا چپا چپا گھوم چکا، راؤنڈ ڈالا، دیکھ لیا۔ اس معنی میں بھی اس کو مسیح کہا گیا ہے، کیونکہ 40 دن کے اندر وہ پورے زمین کا چکر کاٹ لے گا۔ اس کے دنوں میں کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے، اور یہ دن اور رات جو ہم اس وقت 24 گھنٹے کے دن ہم اور رات ہم دیکھ رہے ہیں، جب دجال آئے گا تو اس کے ظہور کے بعد کا جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور اس کا دوسرا دن جو ہوگا ہمارے 1 مہینے کے برابر ہوگا، اس کا تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد بقیہ 37 دن جو ہیں، اس کے بعد بقیہ 37 دن ہمارے عام دنوں کی طرح ہوں گے، 24 گھنٹے والے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کو جو سب سے بڑی فکر لائق ہوئی وہ نماز کی تھی۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، جب اس کا پہلا دن اتنا لمبا دن ہوگا اور سورج 1 سال تک غروب ہوگا ہی نہیں، تو کیا 5 وقت کی نمازیں کافی ہو جائیں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس طریقے سے تم روزانہ 24 گھنٹے کے اندر حساب لگا کے فجر سے ظہر تک کا جو تخمینہ کر کے اندازہ لگا کے نماز پڑھتے تھے، ایسے ہی ہر نماز کے بعد دوسرے نماز کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو جو وقت ہے اسی حساب سے 1 سال کی نمازیں 5 نمازیں 24 گھنٹے کے اندر تم پورا کیا کرو۔ بہرکیف دجال کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں دجل کہتے ہیں اور مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجل کہتے ہیں فریب کاری کو، مکاری کو، دھوکہ دینے والے، دجال بہت زیادہ دھوکہ دینے والے کو، ہیلا ساز کو، اور حقائق کو چھپانے والے کو، بڑے بڑے جھوٹ بولنے والے کو دجال کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا، مکار بھی ہوگا، اور شعبدہ بازیاں اپنی لوگوں کو دکھائے گا، اپنے جادو کے کرتب دکھائے گا، اور فتنے اس کے پاس بڑے بڑے فتنے لے کر ظاہر ہوگا، تو اس لیے اس کو دجال کہا گیا۔ اس کی جمع عربی زبان میں دجالون اور دجاجلہ آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دجالون۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا کہ دجال کے بارے میں ہم کو معلومات رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں؟ ابھی تو آیا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا ما من نبی الا وانذرہ قومہ۔ دنیا میں جتنے نبی آئے، 1,24,000 نبی اور رسول دنیا میں آئے، تو سبوں نے اپنی اپنی قوموں کو دجال اکبر سے، مسیح الدجال کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے بتایا اور آگاہ کیا اپنے اپنی امتوں کو، اور کہا کہ میں بھی تم لوگوں کو
اس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن میں ایک ایسی چیز، ایسا وصف تم لوگوں کو بتاتا ہوں جو آج تک سابقہ نبیوں میں سے کسی نے نہیں بتایا۔ وہ یہ ہے کہ الا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، وہ کانا ہوگا، آنکھ اس کی ایک آنکھ سے مٹی، اس کی مٹی ہوگی، بجھی ہوئی ہوگی، دوسری آنکھ بھی اس کی کانا ہوگا دوسری آنکھ سے۔ تو دجال کے بارے میں ہمیں علم رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہم اس کے شر انگیزیوں سے بچیں، اس کے جادوئی کرتبوں سے بچیں، اس کی فتنہ پردازیوں سے بچیں، اس کی شعبدہ بازیوں سے بچیں، اس کے گمراہ کن افکار سے بچیں۔ وہ جو بھی انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے فتنے کھڑا کرے گا، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں علم ہوگا تو آدمی اس سے بچے گا، اور جب علم نہیں ہوگا تو دھوکہ کھا جائے گا، اور اس کے بارے میں معلومات رکھنا اسی لیے ضروری ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں بھی ہے، اور کتاب العلم میں بھی ہے، اور کتاب الفتن میں بھی یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، خاص رازدان، آپ کے ایک انتہائی امین السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب سر رسول اللہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ راز بتائے جو حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان اور علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں بتائے۔ آپ نے ان کو منافقوں کے ناموں کی فہرست بتائی تھی کہ یہ اور یہ اور یہ منافق ہیں۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ کہتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں آپ سے پوچھا کرتا تھا، سوال کرتا تھا، تاکہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی خیر اور شر دونوں کو جاننا چاہیے۔ شر کو اس لیے تاکہ وہ اس سے بچے، اس میں واقع نہ ہو، اس میں مبتلا نہ ہو، اس سے دھوکہ نہ کھا جائے، اور خیر اس کے بارے میں اس لیے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ اس خیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرے، اس کو حاصل کرنے، اس کا اجر پانے کی کوشش کرے۔ تو معلوم ہوا کہ دجال کے بارے میں علم رکھنا نہایت ضروری ہے تاکہ ہم اس کے سحر انگیزیوں سے بچ سکیں۔ اچھا، دجال اکبر کے فتنے کو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ کیوں قرار دیا گیا؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کیا، خبردار کیا، اور بتایا کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس امت کے آخری شخص تک جو بڑے بڑے فتنے آئیں گے، ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ دجال کے ساتھ بہت سے عظیم فتنے اور شبہات بھی ہوں گے، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے، اور دجال کی صفات، علامات اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے بھی ہم کو معلوم کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بچا لے اور محفوظ رکھے۔ اچھا، ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ ہم دجال اکبر کے فتنے کے شر سے پناہ مانگیں اللہ سے، تو کیوں پناہ مانگیں؟ کیا اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کے شر انگیزیوں سے بچیں، جادوئی کرتبوں سے بچیں، فتنہ پردازیوں سے بچیں، شعبدہ بازیوں سے بچیں، گمراہ کن افکار سے بچیں، اس کی ضلالتوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اور پناہ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے مانگنی چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کے شر سے پناہ دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی اس کے شر سے بچانے والا نہیں ہے، اللہ بچائے تو ہی بچ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں دجال اکبر جا نہیں سکے گا؟ مشہور تو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکے گا،
لیکن بعض اور مقامات بھی ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، وہاں بھی اس کو جانے نہیں ملے گا، وہاں پر بھی اس کو نو انٹری ہوگی، وہاں پر بھی اس کو جانے سے روکا جائے گا، فرشتے وہاں آنے نہیں دیں گے۔ تو دجال جب ظاہر ہوگا تو پورے روئے زمین کو رونڈ ڈالے گا 40 دنوں کے اندر، مگر بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی یعنی مدینہ منورہ، اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ وہاں پر بھی نہیں پہنچ سکے گا، اور طور کے پہاڑ پر بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ وہاں مسند احمد کی روایت ہے، تو معلوم ہوا کہ 4 اہم ترین مقامات پر اس کی رسائی ممکن نہیں ہوگی، وہاں وہ پہنچ نہیں پائے گا۔ ان کے علاوہ پوری دنیا میں وہ سفر کرے گا۔ دجال اپنی سواری کے لیے کون سا جانور استعمال کرے گا، یا اس کی سواری کس طرح کی سواری ہوگی؟ تو مسند احمد کی روایت ہے، دجال اکبر کے پاس ایک گدھا ہوگا جس پر وہ سواری کرے گا، اور کہاں سے وہ آئے گا، کس راستے سے وہ مدینہ کی طرف رخ کرے گا، اس کے سفر کی رفتار کیا ہوگی، یہ بھی سوالات آپ کے ذہن میں ابھر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے۔ تو دجال عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا، تو وہ مشرق سے، اور مشرق سے مراد ایران اور افغانستان کے علاقے سے، وہاں سے وہ جب نکلے گا تو عراق اور شام کے درمیان ایک راستے میں ظاہر ہوگا، اور وہاں سے اس کے سفر کرنے کی جو رفتار ہوگی، وہ جب ہوائیں چلتی ہیں اور بارش کا موسم ہوتا ہوگا، بادل آسمانوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، ان بادلوں کو تیز ہوائیں جس تیزی کے ساتھ لے کے اڑتی ہیں، اسی رفتار سے وہ دنیا میں چلے گا، بڑی تیزی کے ساتھ۔ 1 سال اور 1 مہینہ اور کچھ دنوں کے اندر، ہمارے موجودہ دنوں کے حساب سے جب دجال آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام تبدیل کر دیں گے۔ تبدیل کیسے کریں گے؟ وہ اللہ اپنی قدرت سے کریں گے۔ 1 سال سورج غروب ہی نہیں ہوگا، پورا 1 سال دن ہی دن ہوگا، پھر اس کے بعد 1 مہینہ مزید دن ہی دن ہوں گے، پھر 1 ہفتہ، تو اس طریقے سے اس کے بعد ہمارے اور آپ کے دنوں کی طرح۔ اچھا، دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا اور اس کو کون قتل کریں گے، اس سلسلے میں بڑی تفصیل آئی ہے حدیثوں میں۔ اس کا خاتمہ مختصراً جواب یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ اور کیسے خاتمہ ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام اس کو فلسطین میں مقام لد پر، جب شام کی ایک شہر ہے دمشق، وہاں کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر فرشتوں کے 2 پروں پر کا سہارا لیے ہوئے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اقامت کہی جا چکی ہوگی، امامت کے لیے مہدی علیہ السلام آگے بڑھیں گے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر ملتے ہی پیچھے واپس ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آپ کے لیے اس نماز کی اقامت کہی گئی، آپ نماز پڑھائیے۔ تو حضرت مہدی علیہ السلام، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کا نام ہوگا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ان کا نام ہوگا، ان کی کنیت بھی ابو القاسم ہوگی۔ تو بہرکیف مہدی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق ہوگا، وہ اس نماز کی امامت کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز جیسے ہی ختم ہوگی، مسجد کا دروازہ کھلے گا، وہاں
دجال اکبر 70,000 یہودیوں کے ساتھ باہر کھڑا ہوگا، اور جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اس وقت دجال سے قتال کے لیے جہاد کی رات بھر تیاری کر چکے ہوں گے، فجر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے صفیں باندھ کر جہاد کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اس وقت دجال اکبر جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو فلسطین کی طرف بھاگنا شروع کرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا۔ فلسطین میں ایک جگہ ہے لد، جہاں اس وقت فوجی اڈہ ہے اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا۔ اس لد کے مقام پر پہنچ کر جیسے ہی دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس وقت وہ نمک جیسے پانی میں پگھلتا ہے، آپ نمک ڈالیں تو پانی میں وہ پگھلنا شروع ہوتا ہے، اتنا بھاری بھرکم جسم والا انسان، ان کو دیکھ کے، ملک الموت کو دیکھ کے، شیر کو دیکھ کے جیسے انسان بھاگتا ہے، جب کوئی کسی کے شیر پکڑنے کے لیے، پھاڑ کھانے کے لیے آتا ہے تو کس تیزی کے ساتھ حواس باختہ ہو کر انسان بھاگتا ہے، اور نمک کی طرح پگھلے گا، اور وہاں جا کر مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو پا لیں گے اور ایک نیزے سے مار کے ختم کریں گے۔ پھر اس نیزے کو لگا ہوا خون مجاہدین کو واپس آ کے بتائیں گے، یہ دیکھو میں نے دجال کو قتل کیا، یہ اس کا خون ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے مسلمانوں کو، مومنوں کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد بڑے اطمینان کا سانس لیں گے۔ دجال کا ظہور کس وقت یا کن بدترین حالات اور ظروف میں ہوگا، اور دجال کے ابتدائی ظہور ظاہر ہونے کی جگہ کون سی ہوگی؟ اسی طرح سے دجال اکبر اس وقت کہاں ہے، یہ جساسہ کا قصہ کیا ہے، اور وہ کون ہے، اور ابن سیاد کون تھا، اس کے بارے میں صحیح موقف کیا ہے، تو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے۔ تو چلیے، اللہ کے میں نے بتایا کہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شبہ تھا، ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام ابن السیاد تھا، اور وہ بھی ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں، دجال ہونے کے بارے میں، اس کے دجال ہونے کے بارے میں تردد تھا، اور ایک واقعہ جو پیش آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس میں جو مکالمہ ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کا وہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ صحیح مسلم میں کتاب الفتن میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ۔ ابن السیاد ایک یہودی لڑکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اور دیگر کچھ لوگوں کے ساتھ ابن السیاد کے مدینے میں ایک کھجور کے باغ میں اپنی ماں کے ساتھ میں وہ رہتا تھا، اور انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ چونکہ ابھی وہ قریب البلوغ تھا، لڑکپن کے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جب اسے پتہ چلا، تو جب اس وقت پتہ چلا اس کو جب آپ نے اپنا ہاتھ اس کی پیٹھ پر مارا۔ اس کے بعد ابن السیاد اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی۔ گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا، آپ کی طرف دیکھا اور کہا، میں گواہ دیتا ہوں کہ آپ امیین، ان پڑھ لوگ، یعنی عربوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر ابن سیاد نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اس نے سوال کیا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ وہ ایک کاہن تھا، جادوگر تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا، کہا تو رسول نہیں ہو سکتا، میں آخری نبی ہوں، آخری رسول ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مطلب؟
اللہ کے نبی نے بھی اپنی رسالت پر ایمان کا اظہار کیا اس کے سامنے، اور اللہ پر ایمان کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا، تجھے کیا نظر آتا ہے، تو کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس ایک سچا اور ایک جھوٹا آتا ہے۔ ایک سچا ایک جھوٹا آتا ہے، مطلب کچھ شیاطین اس کے پاس آتے تھے، کبھی سچ بولتے تھے کبھی جھوٹ بولتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا، گڑبڑ ہے معاملے میں، تو کاہن ہو سکتا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، تو دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھ لینے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے تیرا پول کھولنے کے لیے، تو بتا میرے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم تأتی السماء بدخان مبین یہ آیت اپنے ذہن میں سوچ رکھی تھی۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کے بجائے، لیکن اس نے یہ الفاظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہیں ملی، اس نے دخان کے بجائے دخ کہا، تو اس کے شیطان یہ ابلیس اس کے پاس جو تھے وہ صحیح طریقے سے سن نہیں پائے تھے، تو جو اسے چیزوں کی خبر دیتے تھے، بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں جو چھپایا تھا ابن سیاد، وہ پوری طریقے سے اس کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تو آپ نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، تو کاہن ہے، کاہن ہی رہے گا، دجال ہے، ہیلا ساز ہے۔ دجال اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ دجال اکبر یا مسیح الدجال۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعنت اللہ علیک، تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول مجھے آپ اجازت دیجئے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، ابن سیاد اگر دجال اکبر ہے تو تم کو اس پر تم غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اس کو قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں قتل کرو گے؟ اس نے تو ہمارے ساتھ کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ ایک اور واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کھجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ میں چھپتے چھپاتے اس باغ میں داخل ہوئے، خفیہ طریقے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اس سے قبل کہ وہ آپ اس کے پاس قریب پہنچ کر اس کی باتیں سنیں، اس کے وہ اس وقت کمبل اوڑے ہوئے بچھونے پر لیٹا ہوا تھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کے پیچھے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا، اور ابن سیاد کا نام تھا صفا۔ اس نے کہا، صفا بیٹے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابن سیاد جو لیٹا ہوا تھا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مداخلت نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ دجال ہے یا نہیں، یعنی دجال اکبر ہے یا نہیں، یا صرف ایک کاہن ہے۔ ابن سیاد کے تعلق سے ایک دو اور واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اور حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ہمراہ مدینہ کے کسی راستے پر تھے کہ ان کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پہلے آپ مجھے اللہ کا رسول مانیں، بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کا رسول مانتا ہوں یا نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ ایمان کے آپ نے کچھ ارکان بیان کیے اس کے سامنے۔ پھر آپ نے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ تو اس نے کہا مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے سمندر پر جو تخت ہے ابلیس نظر آتا ہے، اور وہ ابلیس کیا کہتا ہے؟ تخت نظر آتا ہے تو پانی پر تخت تو ابلیس کا ہی ہوتا ہے، اور تجھے کیا نظر آتا ہے سمندر میں؟ تو ابن سیاد نے کہا مجھے 2 سچے اور 1 جھوٹا، یا 2 جھوٹے 1 سچا نظر آتا ہے۔ اس روایت میں، پہلی روایت میں تو آپ نے سنا کہ 1 سچا اور 1 جھوٹا نظر آتا ہے، یہاں مجھے 2 سچے اور 1 جھوٹا، یا 2 جھوٹے اور 1 سچا نظر آتا ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے اس کے پاس آنے کی وجہ سے اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، اس کو چھوڑ دو اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا کہ یہ دجال تو ہے لیکن دجال اکبر نہیں۔ ایک اور روایت، وہ بھی حضرت ابو سعید خدری ہی کی روایت ہے، وہ اپنے ابن سیاد کے ساتھ ایک واقعہ جو پیش آیا وہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے، مکہ جاتے ہوئے۔ ابن السیاد بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ میں تھا، وہ یہودی تھا۔ جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، اور میں اور ابن سیاد تنہا رہ گئے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں اس کی وجہ سے میں شدید وحشت میں تھا، یہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ آدمی سفر میں تو نیک انسانوں کی صحبت میں، ان کی رفاقت میں سفر گزارنے کا سوچتا ہے، تو کہا یہ برا انسان ہے اور یہ میرے ساتھ کیوں ہے؟ ان کو شدید وحشت تھی، نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے سامان کے قریب لا کر رکھ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ میں نے اس سے کہا دیکھو گرمی بہت شدید ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا سامان وہ جو درخت نظر آ رہا ہے وہاں لے جا کے رکھو، ادھر بیٹھو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابن سیاد نے اپنا سامان ابو سعید سے دور اس درخت کے نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دکھائی دیا، ادھر سے ایک چرواہا کچھ بکریاں لے کے جا رہا تھا۔ ابن سیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن لے کے آیا، دودھ دوہ کر لے کے آیا۔ کہنے لگا ابو سعید یہ دودھ ہے، پی لو اس کو۔ میں نے کہا موسم گرم ہے، دودھ بھی گرم ہے۔ حضرت ابو سعید اس کے ہاتھ کا پینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے میں نہیں پیوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں پیوں گا، موسم گرم ہے، ایک معذرت کر دی۔ دراصل اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ابن سیاد نے کہا ابو سعید لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، مجھے دجال بتاتے ہیں، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، ذہنی الجھن میں مبتلا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے رسی لگا کر خود کو پھانسی دے لوں اور مر جاؤں۔ اسے ابو سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی تو ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا ابو سعید آپ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی تو ہو سکتی ہے، لیکن تم انصار میں سے بڑے جلیل القدر صحابی ہو، تم سے نہیں پوشیدہ ہو سکتی۔ تم تو اللہ کے نبی کا علم، بہت زیادہ علم رکھتے ہو۔ کیا اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، عقیم ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی؟ جبکہ میری اولاد مدینے میں میرے گھر پر موجود ہے، میری بیوی بھی ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتلایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں نہیں آ سکے گا، داخل نہیں ہو سکے گا، اور میری رہائشی مدینے میں، اور میں دیکھو میں مکہ میں بھی آ چکا ہوں، جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں، مکہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا ہوں۔ اتنے میں ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی پیدائش کون سے دن ہوئی ہے، اور وہ اس وقت کہاں ہے اور کس پوزیشن میں ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ابن السیاد مسیح الدجال یا دجال اکبر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک کاہن تھا، جادوگر تھا، ہیلے باز دجالوں میں سے ایک دجال تھا،
شیاطین اس کے پاس آ کے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ بول کے آگاہ کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو کچھ چیزیں بتایا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دجال اکبر اور ہے، اور ابن السیاد وہ دجال نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، اور بہت اہم سوال ہے، واقعی میں ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہ ہونے میں کیا حکمت پنہا ہے؟ قرآن کریم میں دجال کا ذکر نہ ہونے میں کیا حکمت پنہا ہے؟ کیوں قرآن کریم میں بڑے بڑے واقعات کا ذکر ہے، یاجوج ماجوج کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طریقے سے قیامت کی جو بڑی نشانی ہے، ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، اس کا ذکر ہے، چاند کے پھٹنے کا ذکر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، تو بڑے بڑے چیزوں کا ذکر ہے۔ تو اس میں دجال کا اتنا بڑا فتنہ، اس کے تعلق سے کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اور دجال کا فتنہ اس روئے زمین کا عظیم ترین فتنہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس کا فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر نماز میں اور نماز کے آخری تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو درود ابراہیمی کے بعد اس کے فتنے کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا اللہ سے۔ تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اہل علم اس سلسلے میں ان کا ایک قول یہ ہے کہ یہ دجال کا ذکر بھی ضمناً قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 میں یوم یأتی بعض آیات ربک، جس روز تمہارے پروردگار کے بعد نشانیاں آئیں گی، جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا ان نشانیوں کے آنے سے، ظاہر ہونے سے پہلے، اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد جو ایمان لائیں گے اس کو دیکھ کے اس وقت ان کا ایمان کام نہیں آئے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل الدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها۔ جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو بالکل قیامت قریب ہوگی، تو کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو پہلے سے ایماندار نہ ہوگا۔ دجال کا نکلنا، خروج دابہ، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، صحیح مسلم کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 159 میں 159 میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اشارہ دیا اس طرف، اہل کتاب میں سے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اہل کتاب میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ یعنی تمام، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دنیا میں عیسائیت، یہودیت ختم ہو جائے گی، اور اس کی تفصیل آگے بڑی تفصیل کے ساتھ جب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں گفتگو ہوگی تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ بہرکیف صحیح بات یہی ہے کہ عیسیٰ ہی دجال کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہی۔ اور قرآن میں نزول عیسیٰ کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے تو دجال کا ذکر ضمناً آ ہی جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الساعة لا تكون حتى تكون 10 آیات، قیامت کی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہیں ہوں گی قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو الدخان والدجال والدابہ وطلوع الشمس من مغربها، اور آپ نے بتایا کہ وہ 10 نشانیاں مختصراً یہ ہے کہ دھواں، دجال کا ظاہر ہونا، ایک بڑے جانور کا زمین میں سے نکلنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ، اور ایک آگ مشرق سے نکل کے لوگوں کو میدان محشر کی طرف جمع کرے گی۔ یہ ساری نشانیاں ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، یہ بھی مسلم کی روایت، اور کسبت فی ایمانها خیرا،
طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض. تین چیزیں جب ظاہر ہوں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا نکلنا، زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت. تو ساتھیوں، معلوم ہوا کہ دجال کا ذکر ضمناً عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ذکر میں آ جاتا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد سب سے اہم چیز لوگوں کو جس سے راحت ملے گی وہ دجال کے قتل سے ملے گی. مجاہدین دجال سے جہاد کے لیے صفیں تیاری کر رہے ہوں گے، اور اسی دوران فجر کی اذان ہوگی. دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے. اقامت کہی جا چکی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر کا سہارا لیتے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے سفید منارے پر نزول فرمائیں گے، اور جب ان کو خبر ملے گی مہدی علیہ السلام کو تو وہ امامت سے پیچھے ہٹنے کے لیے نکلیں گے اور کہیں گے کہ آپ کے لیے یہ امامت، اس کی اقامت کہی گئی ہے، آپ ہی نماز پڑھائیں. آج کا درس یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ رکھے، گمراہ کن فتنوں سے محفوظ رکھے. ہمارا اور آپ کا دین اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آپ سب بھائی بہنوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس قسم کا بھی رزق ملا ہوا ہے اس میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.